اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں۔ فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی۔ اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے۔ سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان۔ کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانیں جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا۔ کفار و مشرکین کے تو بتایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3 ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹ دکھا کر جو نکل چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، ایک بہت سخت اسٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3 1/3 حصہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائیں گے۔ سوچو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا،
شہید ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 1/3. لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے. یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے, 1 پارٹ بچا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری 1/3 حصے کو فتح مبین عطا فرمائے گا. فتح تو ہے ان کی, فتح ہوگی ان کی, لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ آخر کا 1/3 حصہ ہوگا. اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے, مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے, اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے, تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا, اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے, دامن چھڑا رہے ہوں گے, بھاگ چکے ہوں گے, اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے. یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزوں. انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں, تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے. وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. میری جماعت میں 100 لوگ تھے, 90 تو بھاگ رہے ہیں, 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا, حوصلہ تھا, وہ ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے. اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں, کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی. اور دوسری آزمائش تو یہ ہے, بچے آدھے تھے, اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے. کبھی میرا عزیز دوست, کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر, کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا, ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے. میں کیا کروں گا میرے عزیزوں؟ جو اخیر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ معمولی نہیں ہیں. وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی, اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا. تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے. اور یہ چیز ملحمت الکبریٰ میں دیکھی جانے والی تھی, دیکھی جانے والی تھی, جو قیامت کے قریب ہونے والی جنگ ہے. لیکن میرے عزیزوں, آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر, فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے. تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو, بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے, ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی, لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ. میرے عزیزوں, ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں, سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں. مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی, قیامت تک ایک جماعت ہوگی. اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم, ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا, یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے, یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی. میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں, بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں, عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئی, ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں, کتنوں کے گھر اجاڑے گئے, کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں.
بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا؟ 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اتنا تو بگڑ چکا، پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا۔ ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو۔ اور وہاں تو بچے، مرد تو مرد، عورتیں، آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا، میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں۔ سلام ان بہنوں کو۔ آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے۔ تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو، آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں۔ یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت الہی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھوڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو، جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی۔ جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی۔ بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزوں، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں۔ وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزوں، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے۔ اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے ہیں، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے،
نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے. ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے. اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں. ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے. یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا. جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے. جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے. کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے میرے عزیزو؟ ہم جس دنیا میں جی رہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے. باقی کوئی چیز، کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی. وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی. وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی. وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے. وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. آج مومنو، آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا، پل پل دیکھتا رہا، اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے. پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی. اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی. ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے، یہ سورس بھی لگا دیا ہے، ہر طرف دیکھتا رہا. اخیر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں، میرے پروردگار سے ہی آئے گی. اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی. بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے. اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، رنگ لائیں گی. ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی. ان بچوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی جو 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، وہ رنگ لائے گی. فتح بیت المقدس کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ایک عظیم باب بن کر کے نکلیں گی، ایک عظیم دروازہ بن کر کے نکلیں گی. آپ انتظار کرنا، وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا. وہ دن آئے گا، یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی میرے عزیزوں. اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، آپ لوگ ڈرتے ہوں گے مولانا پھر سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں، ان کو برا لگے گا، ان کو برا لگے گا، بہتوں کو برا لگے گا. یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کا چراغ اسلام ہے، اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے، اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے. اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے. اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا، اگرچہ کافر یہ بات ناپسند کرتے ہوں، اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات تو بری لگے گی ہی. ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا. یاد رکھو، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اسی پر ایمان ہم سب مومنوں کی شان ہے، ہم سب مومنوں کی شان ہے. بس آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے، آؤ ان برائیوں کی وادیوں سے جس میں پڑے ہوئے ہو، نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں تمہاری نمازوں کا حساب کر لو، تمہارے اپنے اعمال کا حساب کر لو. اللہ کی مدد کو پکارتے ہو تو یقیناً اپنے چہرے صاف تو کر لو، اپنے دلوں کو پاک تو کر لو، اپنے اعمال، اپنی پیشانیوں کو مسجدوں کے سجدوں سے سجا تو لو. پھر مانگنے میں تمہیں
ایک مزہ بھی آئے, ایک لطف بھی آئے, رحمان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو لطف بھی آئے, اپنے لیے بھی اور مظلومین کے لیے بھی مانگنے میں مزہ تو آئے. لیکن جب آج ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ دل میں بات آتی ہے, فجر تو قضا کر کے سویا تھا, عشاء تو پڑھا نہیں تھا, اور میرے حالات یہ ہیں, حرام کھایا ہوا ہے, کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے. ان تمام معاملات کو لے کر کس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو میرے عزیزو. جب صاف ستھرے ہو جاؤ تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اس لیے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, صاف پیالہ لے کر کے آؤ گے تو دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور مٹھائی بھی دی جا سکتی ہے, لیکن پیالے میں ہی کیچڑ بھر کر کے لاؤ تو دودھ دینے والا کیا اس میں دودھ ڈالے, اور مٹھائی دینے والا کیا اس میں مٹھائی ڈالے. یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اپنے پاک دلوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو فوراً تمہارے لیے مدد بھی آ جائے, فوراً مدد بھی آ جائے. اللہ کریم ان غزہ کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی فتح کو سدا قائم و دائم رکھے, اور ان کے ٹوٹے پھوٹے بکھرے گھروں کو اللہ تعالیٰ پھر سے آبادی عطا فرمائے, ان کے کمزوروں کو مولا طاقت و قوت عطا فرمائے, ان کے شہیدوں کو مولا اجر عظیم نصیب فرمائے, ان کی بیواؤں کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے یتیموں کو مولا طاقت و قوت عطا کرے, ان کی مسجدوں کی آواز اور ان کی گونج کو مولا پھر سے بلندی عطا فرمائے, اور ان کے صبر اور ان کے استقامت اور ان کے حوصلے کو مولا پورے دنیا کے مومنین کے دلوں میں قائم عطا فرمائے. ان کے ہر طرح کے حوصلے, ان کے صبر اور ان کے مجاہدانہ استقلال کو مولا ہم سب کے لیے ذریعے نجات عطا فرمائے. ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سبق آموز حکایت عطا فرمائے. مولا کریم تیرے دربار میں دعا ہے, ہم سب کو بزدلوں کی جماعت سے نجات عطا فرما. مولا ہم کو منافقین اور مشرکین اور کافرین کے وسوسوں اور ان کے تمام فتن و شرور سے محفوظ فرما دے. ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا, فتنوں کے فتنے سے بچا, شرین کے شر سے بچا, حاسدین کے حسد سے بچا, جلنے والوں کی جلن سے محفوظ فرما. خدایا قدیر و جبار, آخری سانس تک ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما دے. تو اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.